قرآن کہتا ہے کہ یہ جو گھروں سے نکل رہی شاپنگ کے نام پر، چاند رات ہے خریداری کے نام پر، ولیمہ کھانے کے لیے ہونٹوں میں لالی لگا کر، غرارہ پہن کر، سرارہ پہن کر، ایسا لگتا ہے جیسے اپنے شوہروں کا خون چوس کر آئی ہو۔ شوہر کا استقبال ملچھن بن کر کیا جاتا ہے، جبکہ دلہن بن کر کرنا چاہیے۔ اور غیروں سے ملاقات کا موقع ہو تو گھروں سے نکل کر ہونٹوں میں لالی، کپڑوں میں پرفیوم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مقصد یہ ہے کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں تو لعن اللہ المائلات والممیلات، ایسی عورتوں پر خدا کی لعنت۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ شہزادیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے تم چراغ خانہ ہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو۔ چراغ جلتا ہے گھر میں، جلتا رہے گا، تیل کم پڑ جائے گا، تیل ڈالا جائے گا، لیکن جب دہلیز پر یہ چراغ آئے گا، کفر کے بغولے اور باد سموم اس کو جب دیکھیں گے تو بجھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ چوہے اور بلی کی دشمنی ہمیشہ سے رہی ہے۔ فطرت کو سمجھو، قانون کو سمجھو، نیچر کو سمجھو۔ نیچر سے بغاوت کر کے تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ لڑکیاں جو گھروں سے باہر نکل کر کے جا رہی، ہماری ہوں، مسلمانوں کی ہوں یا غیروں کی ہوں، کسی بھی دین دھرم کی ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ گھروں سے باہر نکل کر کے، کپڑے اتار کر کے، ننگے ہو کر کے، سر سے دوپٹہ غائب ہے۔ خاص طور سے اسلامی بہنوں سے میں گزارش کروں گا، قرآن یہ کہتا ہے گھر میں ہو، قرار سے رہو، تم مہارانیاں ہو، شہزادیاں ہو، گھر میں رہو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، باہر کا کام دیکھنے مت جانا۔ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر کا آلہ کار بن جاؤ، کوئی بائک پر بٹھا کر تمہیں گھمانے کے لیے لے جائے، ریپ کرے تمہارا۔ کہیں ایسا نہ ہو ویڈیو بنا لے، تمہاری نیم موریاں تصویر نکال کر کے کبھی بلیک میل کرے، تمہارے ماں بہن بیٹیوں کی غیرت کو خاک میں ملائے۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہیں خودکشی کرنی پڑے، موت کو گلے سے لگانا پڑے۔ یہ سارا نظام ختم کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جانا۔ ضرورت مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر بغیر کسی مقصد اور ضرورت کے محض شاپنگ کے لیے دبئی شوہر رہتا ہے، اس کے مال کو اڑانے کے لیے سعودی شوہر رہتا ہے، اس کے مال کو اڑانے کے لیے، لندن کے ڈالر کو خرچ کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلنے والی لڑکیوں کو قرآن کریم میں کہتا ہے جب تک گھروں میں تھی تب تک شہزادیاں تھی۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھروں سے نکل گئی، اب نانا یہ شہزادیاں نہیں ہے بلکہ یہ ساری کی ساری حرام زادیاں ہیں۔ ان کے کپڑوں سے مہکتے ہوئے پرفیوم سے دھوکے نہ کھانا۔ رب کے فرشتے پیچھے پیچھے لعنت کے توق کا، لعنت کا ہار لے کر کے، توق لے کر کے گھومتے ہیں۔ موقع ملتے ہی ان کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر کہیں گے حرام زادی تیرے اوپر بھی خدا کی لعنت ہو، اور تیرے جو گارجین ہے اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں ان کی مردانگی پر بھی خدا کی لعنت ہو۔ معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کے احکام کو مذاق میں لینے والوں، آج سر پکڑ کے بیٹھے ہو کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ دوسروں کی لڑکیوں کو چھیڑو مت، تاکو مت، ان کو اپنے مذہب میں لانے کی جستجو نہ کرو، یہ فضول بات ہے۔ اسلام وہ ہے جو خوشی سے قبول کیا جائے۔ شادی کے لیے اسلام کو کوئی قبول کرے تو مانا نہیں جائے گا۔ اپنے ان برادران وطن سے بھی کہتا ہوں جو متشددین ہے، مشرکین ہے، نفرت کے پجاری ہے، اور تھوڑے سے لوگ ہیں پوری دنیا کی شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ کچھ لڑکیوں کو بہکا کر کے اس لیے کہ دوسروں کو نیچا دکھائے اپنے مذہب میں لائے۔ نہیں، یہ کاروبار بند کرو۔ اس طریقے سے مذہب کی دکان نہیں چلتی ہے۔ مذہب کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ جب انسان کسی پر اطمینان کا اظہار کرے وہ مومن ہے، اور اگر کسی لالچ میں ایمان کی سرحد میں داخل ہوتا ہے، اللہ کو ایسا ایمان قبول نہیں ہے، یا کسی خوف کی وجہ سے لا اکراہ فی الدین قرآن پاک میں آیا۔ بہرحال بات پتہ نہیں کہاں سے، میں رونا اپنا روتا ہوں تو ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ خدا کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کو دوپٹوں کی عظمت بچانی تھی، اس لیے لڑکی کو ننگا سر جب دیکھا تو تڑپ